الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن ہم نے پڑھ لیا تھا طواف کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر۔ اب مزید جو آگے کے حکام ہیں وہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو۔ جب آپ 7 چکر پورے کر لیں، یعنی طواف آپ جب مکمل کر لیں، طواف کرنے کے بعد میں نے بتایا تھا اس میں کہ رمل صرف 3 پھیروں میں ہے، جس میں سے آپ تھوڑا سا ایسے چلیں گے، تھوڑا سا اکڑ کے اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر، اور اگر بھیڑ ہو تو پھر آپ بھلے نارمل ہو سکتے ہیں، بھیڑ تو رش تو ہوتا ہی ہے۔ تو ابھی جو دن ہیں اس دن دوران کے اندر کچھ آسانیاں ہوں گی۔ اب بتا رہے ہیں کہ جب طواف مکمل کر لیں آپ، طواف کے بعد مقام ابراہیم میں آ کر آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھ کر 2 رکعت پڑھیں آپ۔ یہ نماز واجب ہے۔ پہلے والی میں پڑھیں قل یا اyyuھا الکافرون اور دوسری میں پڑھیں قل هو اللہ احد پڑھیں، بشرط وقت کراہت مثلا طلوع فجر صبح سے بلندی آفتاب تک، یا دوپہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، یعنی اگر ایسا وقت میں آپ طواف کریں نا، ایسے وقت کے اندر جب صبح طلوع ہوتا ہے سورج اس ٹائم نہیں کرنا، ایک دفعے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو اسے نیٹ سے معلوم پڑ جائے گا، اس کو بولتے ہیں دھاوے کبرا، اور ایک ٹائم ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، تو اس ٹائم آپ کرنا ہی نہیں عمرہ، اس سے پہلے کر لینا، یا تو رات میں کر لینا، تہجد کے وقت کر لینا، تو دن میں پہنچو تو پھر ظہر کی نماز کا فوراً کر لینا آپ، تو دوپہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقت کرایہ نکل جانے میں پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے، اور قیامت کے دن امن والوں میں اس کا حشر ہوگا۔ یہ رکعتیں پڑھ کر دعا مانگیں۔ حدیث پاک میں دعا جو ارشاد ہوئی ہے جس کے فائدوں کی عظمت اس کا لکھنا ہی ہے، تو وہ دعا یہ ہے، تھوڑی سی لمبی ہے دعا، تو اردو میں بتا دیتا ہوں ترجمہ اس کا میں۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو میری پوشیدہ ظاہر کو جانتا ہے، تو میری معذرت کو قبول کر، تو میری حاجت کو جانتا ہے، میرا سوال مجھ کو عطا کر، جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اسے جانتا ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب میں سرایت کر جائے، اور یقین صادق مانگتا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، اور جو کچھ تو نے میری قسمت میں کیا ہے اس پر راضی ہوں، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ تو یہ آپ دعا میں عربی کے اندر بھیج دوں گا انشاءاللہ، دعا پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ دعا کرے گا اللہ سے دعا کر، اللہ فرماتا ہے میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کر دوں گا، محتاجی اس سے نکال لوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ پتہ فرق کیا ہوتا ہے کہ دعائیں حق ہیں، اللہ کی عبادت حق ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ اصل میں ہم لوگ صحیح احکام ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح احکام ادا کر لیں نا، اور جیسا ہمارا آقا نے فرمایا، یاری دعا میں نے بتائی آپ کو، میں نے یہ عربی میں بھیج دوں گا آپ کو، اس دعا کو پڑھ کے اور اس یقین کے ساتھ آپ کریں تو اللہ تعالیٰ جو اللہ نے فرمایا ہے نا، اور جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم نماز نہ پڑھ سکیں تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے، کہ مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہو جائے گی۔ مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے سب سے افضل خانہ کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں ہے، میزاب رحمت کے نیچے ہیں، اس کے بعد حتیم میں ہے کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ کے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ سنت یہ ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو، طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے، مگر برا کیا اور سنت فوت ہوئی۔ فرض نماز ان رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد نماز دعا سے فارغ ہو کے ملتزم کے پاس جائیں، اور قریب حجر اس سے لپٹے، اپنا سینہ اور پیٹ کبھی دھانا رخسار، کبھی بایاں، کبھی رخ سارا اس پر رکھے، دونوں ہاتھ سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلائے، یا دانا ہاتھ دروازہ کعبہ اور بایاں ہاتھ حجر اسود پر پھیلائے۔ یہاں کی دعا یہ ہے: یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی
نعمتن انعمتہا علیہ، ترجمہ یہ ہے اس کا، اے قدرت والے، اے بزرگ والے، تو نے مجھے جو نعمت دی ہے اس کو مجھ سے ظاہر نہ کر۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ والا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد کریں گے، وہاں پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ لگ جائے گی آپ کے۔ حدیث سے فرمایا جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں، حضور فرمایا جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ والی دعا جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، نہایت خشوع اور خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ دعا پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اس مقام کی ایک دعا اور بھی ہے، تو یہ چھوٹی دعا ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتن انعمتہا علیہ، تو یہ چھوٹی ہے، یہ پڑھ لیجیے گا۔ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا، اس طواف میں جس کے پاس صحیح ہے اور جس کے پاس صحیح نہ ہو، اس میں نماز سے پہلے ملتزم میں لپٹیں، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے پھر زمزم پر آؤ، ہو سکے تو خود ایک ڈول کھینچو، اب تو کھینچنے کا سوال تو ہے ہی نہیں، وہاں کولر لگے پڑیں، ورنہ بھرنے والے سے لو اور کعبہ کو منہ کر کے 3 سانسوں میں پیٹ بھر جتنا پیا جائے کھڑو کر پیو۔ ہر بار بسم اللہ شروع کریں اور الحمدللہ پہ ختم، اور ہر بار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، باقی بدن پہ ڈال لو یا منہ اور سر بدن پر سے مسح کر لو، اور پیتے وقت دعا کرو قبول ہے۔ آپ کے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ اس وقت کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، کشادہ رزق، عمل مقبول، ہر بیماری شفا کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں دعا میں خود غور کریں کہ اللہ اور رسول ہمارے لیے کتنی رعایت بخشی ہیں، کہ دین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے ہمارے کو دنیا کی جو دولت ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو گزارا ہوتا ہے، اس کی بھی دعا سکھائی جا رہی ہے ہمارے کو، اس سے ہمیں محروم نہیں کیا جا رہا ہمارے کو۔ بات وہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور رسول اللہ کے ہو جاؤ اور دنیا کماؤ، بھلے منع نہیں کیا جا رہا۔ بڑی غور والی باتیں کیا تو اللہ تعالیٰ میں فرما رہا مانگو اللہ دے گا، لیکن بس مانگنا ایسے ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، حضور چاہتے ہیں، اس طرح سے۔ اچھا، وہ وہاں جب پیو تو پیٹ بھر کے پیو۔ حدیث میں آتا ہے ہم میں اور منافق میں یہ فرق ہے، وہ زمزم کوک بھر کے نہیں پیتے، نہیں پیٹ بھر کے نہیں پی سکتے وہ لوگ، چاہے زمزم کے اندر نظر بھی کرو کہ بحکم حدیث دافع نفاق ہے، یعنی منافقت نکل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ تیسرا کام ہے، اگر کوئی عذر وغیرہ نہ ہو تو ابھی ورنہ آرام کر لیں، صفا مرمہ صحیح کے لیے، پھر حضرت کے پاس آؤ، اسی طرح تکبیر وغیرہ کہہ کر چمو، نہ ہو سکے تو اس لیے منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ اور درود پڑھتے ہو فوراً باب صفا جانب صفا روانہ ہو۔ دروازہ مسجد سے بائیں پاؤں پہلے نکالو، دہانہ پہلے جوتے میں ڈالو، یا ادب ہر مسجد میں آتے ہوئے ہمیشہ ملحوظ رکھو، وہی دعا پڑھو جو مسجد نکلتے وقت پڑھنے کے لیے ہے۔ بغیر عذر اس وقت صحیح نہ کرنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، بغیر عذر کوئی مجبوری نہ ہو آپ کو، اسی ٹائم کر لیں آپ۔ طواف کے بعد صحیح کرنی ہو تو واپس آ کر حضرت اسود کا استلام کر کے صحیح کو جائیں، اور صحیح نہ کرنی ہو تو استلام کی ضرورت نہیں، استلام کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح کے لیے باب صفا جانا مستحب ہے، یہی آسان ہے، اگر کسی دوسرے دروازے سے جائے گا جب بھی صحیح ادا ہو جائے گی۔ ذکر درود و مشغول، صفا کی سیڑھیوں پہ اتنا چڑھو کہ کعبہ معظمہ نظر آئے، جب جائیں گے آپ تو سامنے آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ بات یہاں پہلی سیڑھی پر چڑھنے سے حاصل ہے، یعنی اگر مکان دیواریں درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا، اب آتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے 70 سال کی قریب پہلے کی بات ہے، تو یہ جب کتاب لکھی گئی تھی۔ اب آپ جائیں گے تو آپ کو سامنے کعبہ نظر آئے گا، جو مکان کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس سے اوپر چڑھنے کی عادت نہیں، بلکہ مذہب رسول کے خلاف ہے اور بد مذہب و جاہلوں کا فعل ہے۔ بالکل اوپر کی سیڑھی تک چڑھ جاتے ہیں اور سیڑھی پہ چڑھنے سے پہلے یہ پڑھو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھیں،
پھر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ منہ دعا کی طرف پھیلے ہوئے اٹھاؤ، اتنی دیر تک ٹھہرو جتنی دیر میں مفصل کوئی صورت یا سورہ بقرہ کی 25 آیتوں تلاوت کی جائے، اور تسبیح، تحلیل، تکبیر، درود پڑھو، اپنے لیے، اپنے دوستوں، دیگر مسلمان دعا کرو، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں بھی دعا جامع پڑھو، ایک دعا ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ وہ بھیج دوں گا آپ کو مختصر، تو آج میں نے یہ مسائل پڑھیں اس کے، بقیہ مسائل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، جہاں سے پہلے سے مکمل کریں گے تو جتنا بھی پڑھ لیں گے آپ کر لیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ کو، جب تمام چیزیں آپ انشاءاللہ سوچ سمجھ کے جائیں گے پڑھیں گے اور معلومات ہوگی تو پھر ایک ذوق بھی الگ ہوتا ہے، پھر بندہ غلطی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ غلطی سے بچنا وہاں پر سب سے بڑی بات، کیونکہ عمرہ اتنا بڑا نہیں ہے، عمرہ صرف طواف کرنا، 2 رکعت مقام ابراہیم پاس پڑھنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور اس کے بعد حلق کرنا، بھئی یہ 4 چیزیں ہیں، باقی جو دیگر لوازمات ہیں، سنتیں، مستحبات ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ معلوم پڑ جائیں گی، اور جن باتوں سے بچنا ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنی باغ میں قبول منظور فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام